رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الی ان قال اولئک الذین هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ 17ویں تراویح میں 18واں پارہ مکمل پڑھا گیا ہے۔ اس میں 2 صورتیں مکمل ہیں اور سورہ فرقان ایک ناقص ہے۔ کوشش اس بات کی کریں گے کہ سورہ مومنون اور نور میں جو اہم مضامین ہیں انشاءاللہ اس بارے میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ایک اہم وضاحت یہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ ہمارے سر پر تھوڑی دیر میں آنے والا ہے۔ تو جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس میں اکثر لوگ شاپنگ کرتے ہیں۔ دوسری یہ بات یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں مسجدوں کی بے حرمتی بہت ہوتی ہے۔ مرد کیا، عورت کیا، اعتکاف کرنے والے کیا، بچے کیا ہنگامہ کرتے ہیں۔ یہاں رمضان شروع ہونے سے پہلے حیدرآباد کے ایک دورے میں ایک مسجد میں نے اس عنوان پر درس دیا ہے، وہ ہمارے چینل میں موجود ہے، رمضان میں مساجد کے آداب۔ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جیسے ہی رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کون روزے دار ہے، کون تہجد پڑھنے والا ہے، کون اپنی روحانی تربیت کرنے والا ہے، کون کھانے کے لیے آتا ہے، کون دعا کرتا ہے، کیا بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہماری مسجدوں میں بھیڑ زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس بھیڑ کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی نماز ظہر کے بعد ذمہ داروں کے ساتھ تقریباً کئی علماء اس میں موجود تھے، وہ ہنگامے کو ختم کرنے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ہماری مسجدوں میں دوسری مسجدوں میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں عمل کی وہی کیفیت ہونا چاہیے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، عمل کی وہی کیفیت ہونی چاہیے جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اس ہنگامے کو ختم کرنے اور مساجد کی بے حرمتی ہوتی ہے، اس وجہ سے کچھ پیسے لے لیے گئے۔ شیخ ابراہیم حفظہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ تو اب سحری کا انتظام نہیں ہے تو شاید عادت سی ہو گئی ہے، اور اس اعلان کو قبول کرنے میں ہو سکتا ہے کبھی انسان کو آگے پیچھے بھی ہو۔ لوگ سوچتے ہوں گے اتنے سال سے ہم عادت کر رہے تھے، اب کیوں ختم کیا جا رہا ہے؟ قرآن میں ایک آیت ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا خَيْرًا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک چیز ایسی ہے جس کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اور ایک بات بھی ہے، سحری کا وقت جو ہے نا آخری تک ہوتا ہے۔ 3:30 بجے شاید ہم وطر پڑھ کے ختم ہو جائیں، 4:30 5:30 2 گھنٹے بیچ میں رہتے ہیں۔ اب اگر ہم 3:30 بجے سحری کھانا شروع کریں تو شاید 4 بجے ختم ہو جائے گا۔ آخری وقت تک سحری کھانے کا جو نظم ہے شاید وہ متاثر ہو جائے۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظر شاید ذمہ داروں نے جو ہے وہ فیصلہ لیا ہے 1 سال تجربہ کر کے دیکھیں کہ سحری کا انتظام ختم نہ کرنے سے نقصان کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہماری مسجد میں خواتین کا ماشاءاللہ اہتمام ہوتا ہے، تو خواتین اسلام کو چاہیے کہ ان کو جو رخصت ملی ہے اس کو غنیمت سمجھیں۔ یہاں تو ماحول الٹا دیکھا جا رہا ہے، اگر کسی چیز سے روکا گیا تو لڑائی کا ماحول بنانا، ذمہ داروں کے خلاف باتیں کرنا، اور ایسی ایسی رپورٹیں آتی ہیں جو سن کر ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ لہٰذا خواتین سے ہم گزارش کریں گے، رمضان کا آخری عشرہ گزشتہ 2 عشروں سے بھی افضل ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، عورت کو اعتکاف کرنا چاہیے، مگر اعتکاف مسجد میں ہی ہونا چاہیے۔ مگر دیکھتے ہیں جیسے عمرے میں، حج میں، ہر چیز میں روحانیت ختم ہو گئی، اعتکاف میں روحانیت ختم ہو گئی ہے۔ وہاں بھیڑ جم رہی ہے، حلقے بن رہے ہیں، ملنے والے آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے اعتکاف کا مطلب ہی ہے مخلوق سے کٹ کر ایک جگہ چمٹ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا۔ یہاں تو الٹا ہم دیکھ رہے ہیں، شاید اسی وجہ سے عمر کی قید بتائی گئی ہے۔ اور ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ غیر شادی شدہ لوگوں کو، لڑکیوں کو اگر جو ہے اجازت دی جائے اعتکاف کی، تو عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ نے چار مینار میں ایک مرتبہ خطبے میں یہ بتایا کہ اس مسجد میں کچھ خواتین اپنی غیر شادی شدہ لڑکیوں کو لاتے ہیں اعتکاف میں تاکہ انہیں اچھا رشتہ مل جائے۔ استغفر اللہ، یہ تو بڑی غلط بات ہوئی۔ تو اسی وجہ سے وہ تمام فتنے کٹ کر کے شادی شدہ کی شرط رکھی گئی ہے۔ اور ایسا بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، عورت لڑکی غیر شادی شدہ اعتکاف میں بیٹھی ہے
تو اعتکاف کے دوران وہ مسجد سے باہر نکلتی ہے اور بوائے فرینڈ کے ساتھ نعوذ باللہ گھومتی رہتی ہے۔ اب بتائیے حالت اس درجے اگر خراب ہوں تو مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں پر نظر رکھیں، اور اعتکاف کرنے کے لیے شادی شدہ کے ساتھ اپنے شوہر کی اجازت بھی ضروری ہے۔ کچھ عورتوں کو ایسے بھی دیکھا گیا اعتکاف کرنے کے لیے آ کر بڑھ گئے، ان کے بیوی بچے، ان کے شوہر جو ہے بچے روڈ پر ہیں، نہیں ہے نا، یہ شوہر کی خدمت اعتکاف سے بھی افضل ہے، بچوں کی تربیت اعتکاف سے بھی افضل ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کی خدمت اور بچوں کو اسکول جانا وغیرہ متاثر نہ ہو تو آپ آ کر بیٹھیں، ورنہ ان ذمہ داریوں کو چھوڑ کر کے اعتکاف میں آ کر بیٹھنا میں سمجھتا ہوں یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کچھ عورتیں بیٹھی ماشاءاللہ سب عورتوں سے انشاءاللہ جو ہے وہ سنت مؤکدہ ختم ہو جائے گی۔ امید کہ یہ گزارشات آپ کو پسند آئیں گی اور آپ گہرے سے اس پر عمل کریں گے۔ اگر ان باتوں میں اگر آپ کو کچھ جو ہے الجھن ہے، کچھ شکایت ہے تو ذمہ داروں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ 18ویں پارے میں تو تقریباً پہلی سورت شروع ہوئی ہے، سورہ المؤمنون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت کی تلاوت فرمائی نماز فجر میں، اور جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ و ہارون کے ذکر کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی کو کھانسی آ گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً رکوع کر لیا۔ قرآن کئی جگہ یہ بتاتا ہے کہ ایک مومن کو اپنے اندر کون سا صفات پیدا کرنا چاہیے۔ مومن یہ بھی سوچتا میں کیسے کامیاب ہوں گا، امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے انسان کیا کرتا، کتابیں پڑھتا، مگر زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا؟ اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہا کامیاب مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں کو توجہ سے پڑھتے ہیں۔ خشوع خضوع کا کیا مطلب ہے؟ آپ جھکے، آپ کا دل جھکنا، جب آپ سجدے میں گئے تو آپ کا پورا جسم بھی جھکنا، دل بھی جھکنا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دیکھو کتنی اہم بات ہے، ایک مومن کے اور منافق کی نماز میں فرق یہ ہوتا ہے، منافق صرف بدن سے جھکتا ہے، مگر مومن جو ہوتا ہے اس کا جسم بھی جھکتا ہے، دل بھی جھکتا ہے۔ خشوع خضوع سے نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بندہ توجہ سے نماز پڑھے، ادھر ادھر نہ جائے۔ جیسے اردو میں ایک جملہ بولتے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ آج ہمارے نمازوں کا وہ حال ہے، ہمیں نمازوں میں کھڑے ہوئے تو بیوی کیا لاؤ بولتی ہے وہ سوچتا، بچے کیا لاؤ بولتے ہیں وہ سوچتا، اور ساری پلاننگ نماز میں ہوتی ہے۔ یہ نماز کو خشوع خضوع سے پڑھنا واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں نماز کے خشوع خضوع کو ختم کرتے ہیں اس کو آپ نے ہٹایا۔ اب مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں آپ، سامنے کنکرے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ ہٹا سکتے ہیں اسے، بار بار ایسا کرنے سے رحمت ہٹ جاتی ہے۔ اب یہاں وہ نہیں ہے، دوسری مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں وہ قبلے کی طرف اذکار لٹکائے رہتے ہیں، کیلنڈر لگاتے ہیں، نہیں لگانا چاہیے۔ اگر آپ یہ نہیں لگائے بہت اچھا ہے، لگانا ہو تو سائڈ میں لگاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز کے اذکار کیا نماز میں پورا پڑھ لیتا ہوں، نماز کے بعد پڑھنے کے بجائے نماز میں کیا ہوتی ہے، توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نماز پڑھ رہے، عائشہ نے پردہ لٹکایا تھا، نماز ہوتے آپ نے کہا عائشہ پردہ ہٹاؤ، نماز میں توجہ جا رہی تھی۔ نماز کے میں توجہ ختم کرنے والی چیزوں میں پیشاب اور پیخانہ بھی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خصوصاً نماز فجر میں اٹھ کر ضرورت سے فارغ ہو جائے۔ اب انسان پیٹ میں دکھ رہا ہے، گیس کی شکایت ہے، ضرورت کو جانا ہے، آج کل تو واش روم کو جو نہ بولتے اسے قضاء حاجت نہیں بولتے۔ اگر آپ کو جانا ہے تو جا کے ضرورت پوری کر کے مکمل طور پر واپس آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قضاء حاجت تو نماز نہیں ہے۔ اسی طرح نماز میں توجہ کم کرنے والی چیزوں میں کھانا بھی ہے۔ ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، جب کھانا رکھ دیا جائے تو نماز نہیں ہے۔ مگر اس حدیث کو سمجھنے میں اکثر لوگوں نے غلطی کی ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، گھر میں کھانا پکتے رہتا، 1 بجے برابر بیوی آ کے بولتی کھانا تیار ہو گیا ہے، حدیث میں کو ہے دسترخوان بچھاتے وقت نماز نہیں پڑھنا کہتے، ایسا مطلب نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے، جب نماز کا وقت ہو چکا ہو، کھانا بھی ہے، آپ کو کھائے بغیر ٹھہرا نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر شوگر پیشنٹ ہیں، ہاتھ حاضر رہیں، تو ایسے موقع پر نماز کو گئے تو کھڑنے نہیں ہوتا، تب جو ہے کھا کے نماز پڑھنا ہے۔ آپ کھانا تیار ہے، نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے، آپ بھوک برداشت کرتے ہیں تو نماز فرض کے بعد ہی کھانا چاہیے۔ اس طرح کے مومن جھوٹے ہیلے بہانے نہیں کرتا۔ نماز میں توجہ پھیرنے والے جو میں آج سب سے بڑے اپنا موبائل ہے۔ لوگ آتے ہیں، کتنے مرتبہ لوگوں کو بولتے ہیں سائلنٹ پہ کرو، اوپر سے دباتے رہتے ہیں۔
اور شارٹس میں تو بھی ایک ایسا مذاق ہوتا ہے، اٹھا کے بولتا ہے میں نماز میں ہوں بعد میں بات کرتا ہوں، تم نہ، ایسے غلط نہیں ہے، نماز میں بات کرنا حرام ہے، اگر آپ بات کریں نماز باطل ہے آپ کی۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ فون ایسا رکھ لیتے ہیں، اب وہ کسی آدمی کا مثال طور پر گھر کا آیا، بچے کا آدمی کا کال آیا، اب نظر پڑتی ہے تو کیا کرتا ہے انسان جو ہے اس کے اوپر نظر جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب نماز ہوتی رہتی ہے ایسی صورت میں نماز میں فون گھر میں چھوڑ کے آنا بہتر ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کو الٹا رکھیں، تیسری چیز یہ ہے کہ سائلنٹ پہ رکھیں۔ اگر آپ زور سے اگر جو ہے رکھ کے اگر نماز میں اگر یہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے یہ ہوگا کیا، اس کے کرنے سے نقصان یہ ہوگا کہ آپ گنہگار ہو جائیں گے اور دوسروں کو تکلیف دینے کا گناہ بھی مکمل طور پر آپ کو آئے گا۔ اور نماز میں خشوع و خضوع جو ہے نا یہ واجب ہے، جیسے سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے ویسے نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میں ایسے ہوگا تم مسجد سے گزرو گے کسی بھی ایک آدمی کو توجہ سے نماز پڑھتا ہوا نہیں پاؤ گے، نماز میں توجہ نہیں ہوگی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ویسے ہی ہو رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پڑھے ہم لوگ۔ اس طریقے سے نماز میں خشوع و خضوع متاثر نہیں ہونا چاہیے، اس کی طرف توجہ دیں۔ اور خواتین بھی دیکھتے ہیں گھروں میں چولہے پر کچھ رکھ کے لا کے جو ہے مطلب کیا ہے کھانے پڑ گئے، بچوں کو رکھ لیے۔ اور یہاں بھی اعلان کیا گیا جن کے چھوٹے بچے ہیں 2-2 سال کے، بہتر ہے کہ وہ مسجد کو آنے سے پرہیز کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا چھوٹا سا بچہ اگر روئے گا تو دوسروں کو تکلیف ہوگی، اور دوسروں کو تکلیف دے کے عبادت کرنا عورت کے لیے فرض نہیں ہے۔ تھوڑے دن آرام کرے، تاخرات میں آ جائیں، جفت میں وہی رہ جائیں۔ اگر بچوں کو جو ہے کیا ہے مطلب برداشت کرنا ہے تو ہو سکتا ہے، ورنہ تو جو ہے اس بارے میں عورتیں زیادہ جانتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، تخلیق انسانی کا مکمل طور پر مراحل بتائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا مومن کو بیکار باتوں سے مکمل طور پر دور بھی رہنا چاہیے۔ حالت اعتکاف میں جب مرد عورت بیٹھتے ہیں تو کیا ان کو اپنی زبان کو کنٹرول میں کرنا چاہیے، ادھر ادھر باتیں نہیں کرنا، الگ الگ رہنا، جیسے لڑلیے تو الگ رہتے نا، بات نہیں کرتے ہیں ویسا الگ الگ رہنا چاہیے۔ یہ حلقے بنا لے کے باتیں کرنا، ایسا ملنا، اور جو اعتکاف میں بیٹھتے خواتین وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی زیادہ مسجد کو نہ بلائیں، اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ آئیں۔ اب بار بار ملتے رہیں گے تو مخلوق سے آپ کا تعلق ہو رہا ہے، خالق سے آپ کا تعلق نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرمگاہوں کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے۔ آج کے نوجوانوں کے لیے، غیر شادی شدہ کے لیے زیادہ، شادی شدہ کے لیے بھی ہے، لیکن شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی شرمگاہوں کا غلط استعمال نہ کریں۔ یہ شرمگاہ کا حق جو ہوتا ہے بیوی کے لیے ہے، لونڈی کے لیے ہے، اس کے علاوہ شرمگاہ کا استعمال کسی کے لیے ناجائز ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں کہ شرمگاہوں کی حفاظت ایک چیلنج بن کر رہ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو آپ کے سامنے 1 لاکھ سے زائد صحابہ ہیں، آپ بولتے ہیں لوگوں 6 باتوں کی گارنٹی دو میں تم کو جنت کی ضمانت دوں گا، اس میں آپ نے بھی فرمایا نگاہوں کو نیچے رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ شرمگاہوں کی حفاظت کب ہوتی ہے؟ بندہ جب اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آج کے نوجوانوں کو دیکھو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، گندے گندے تصویریں دیکھ لیتے، عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے، بعد میں جب شادی کا مسئلہ آتا ہے تو اللہ رحم فرمائے بیوی کے ساتھ سونے کے لائق نہیں ہے انہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرمگاہ کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمگاہوں کی بات کے بارے میں فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ دیکھو آپ نے کہا زبان اور شرمگاہ یہ دونوں جو حفاظت کر لیتے ہیں میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ اور یاد رکھو جو آدمی شرمگاہ کی حفاظت کرتا اس کی دعا قبول ہوتی ہے، جو زانی ہوتا ہے اس کی دعا قبول نہیں۔ دلیل کیا؟ وہ 3 آدمی بنی اسرائیل کے غار میں جا کے چھپ گئے تھے، اس میں سے ایک نے کہا اللہ میں اپنی چچا زاد بہن سے زنا کرنے چلا گیا تھا، مگر جب میں قریب گیا تو میری چچا زاد بہن نے مجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہا دور ہو جاؤ، اے اللہ میں ڈر کر اپنی چچا زاد بہن سے زنا نہیں کیا، اے اللہ اگر یہ تجھے عمل پسند ہے ہمارے غار کے منہ پر جو چٹان ہے اس کو ہٹا دے۔ بولتے دیکھو وہ جو ہے زنا نہیں کیا اس لیے دعا قبول ہو گئی۔
جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتے۔ اور ایک بات بھی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت شادی سے پہلے کرنا بہت ضروری ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائیں ان باتوں پہ عمل کریں۔ اور ایک بات بھی دیکھو، شادی شدہ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبے بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر جا رہے تھے، شاید کسی لڑکی پر آپ کی نظر پڑ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، فوراً جا کر اپنے بیوی سے آپ نے جماع ضرورت پوری کر لی۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم کسی کو دیکھے انہیں اچھی لگی تمہاری خواہش بڑھ گئی، جاؤ اپنی بیوی سے ضرورت پوری کر لو۔ یہ اسلام میں طریقہ بتایا۔ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ آج ایسا یہ علاج ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مگر امت کے علماء لوگوں کے سامنے نہیں بتاتے۔ اللہ نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ جو عہد کرتے، جو امانت دار ہوتے ہیں، وہ امانت کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ زیتون کا درخت قرآن میں ذکر آیا۔ زیتون کیا ہوتا ہے؟ ہونا تو آپ کروم میں جا کے دیکھ لو۔ زیتون ایک درخت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عرب میں بہت پیدا کیا ہے۔ اللہ قسم بھی کھایا اس کی، والتین والزیتون۔ زیتون کا پھل بھی اچھا، زیتون کا جو تیل آتا ہے وہ بھی اچھا، مگر تیل دو طرح کا آتا ہے، ایک کھانے کا آتا ہے، ایک لگانے کا آتا ہے۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، وہ لگانا تھا وہ کھانا شروع کر ڈالتے ہیں۔ الحمدللہ مدینہ میں 5 سال رہے، شاید ہمارا کوئی ناشتہ بغیر زیتون کے تیل کے ہوتا نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام زیتون کا تیل بھی روٹی ملا کے کھاتے تھے۔ یہاں رواج نہیں ہے وہ۔ زیتون کے تیل میں اتنے فائدے ہیں، جیسے اگر کہیں درد ہوا تو پہلے ہم زنڈو بام لگاتے، پتہ نہیں کیا کیا بام لگاتے اس میں، وہ زیتون کا تیل ہے نا، اس کے بارے میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے طب النبوی میں کئی فائدے ذکر کیے۔ زیتون کا تیل پھوڑے سکھاتا ہے، زیتون کا تیل درد دور کرتا ہے، اور زیتون کے تیل سے الحمدللہ جو ہے جن کو قبض کی شکایت ہوتی ہے ماشاءاللہ وہ قبض دور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو درد ہے تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد قوم نوح کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا اور کہا نیک عمل کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں جو مال ملا لے لیتے، حرام کا ہے حلال کا ہے دیکھتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آج آپ حلال مال لیتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں تو بچوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ حرام مال لیں گے تو اس کا اثر نعوذ باللہ کیا ہوگا؟ اپنے بچوں پر بھی ہوگا۔ علامہ اقبال کو جانتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ بڑے بہترین الہامی شاعر۔ وہ کیا تھی معلوم؟ ان کی ماں کتنی اچھی تھی۔ دیکھو جب بچے کو دودھ پلانا ہوتی تو وضو کر کے دودھ پلاتی تھی، ماشاءاللہ بسم اللہ بول کے پلاتی تھی۔ اور جب معلوم ہوا علامہ اقبال کی ماں کو ان کے شوہر کی کمائی حرام کی ہے، الگ سے جو ہے کما کر کے اپنے بچے کو پالی، نتیجہ کیا ہوا؟ بسم اللہ بول کے دودھ پلاتی اور اس کے بعد حلال کمائی کھلائی، فائدہ کیا ہوا؟ ماشاءاللہ علامہ اقبال ایسے شاعر بنے، شاید ان کے 1930 پراٹ کے انتقال کے بعد آج تک ویسا شاعر دنیا میں پیدا ہی نہیں سکا۔ کیا؟ ماں جتنی نیک بچے اتنے نیک، ماں کی کمائی جتنی اچھی ہوتی ماشاءاللہ بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس بارے میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ایک مثال ہے، وہ اپنے بچوں کو بولتے اے بیٹو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تمہیں تمہارے باپ کو گھر دنیا بھر کے دے سکتا ہے، مگر یاد رکھو یہ چیز تمہیں ہونا یعنی تو تمہارا باپ جہنم سے بچ جانا۔ بچے بولتے ہمیں فقر و فاقے پر برداشت کر لیں گے، مگر جو ہے دنیا کی رنگینی ہمیں نہیں چاہیے۔ قبولیت عمل کی فکر ہونا چاہیے۔ رمضان کی 18 دن گزرے، ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے نماز پڑھ کو اللہ پہ احسان کرے سے کہا ہی ہے۔ آپ نماز جو پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا ہر نماز کے بعد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اے اللہ تو میرے پورے عمل کو نیک بنا، اے اللہ یہ پورے عمل کو تیرے لیے خالص بنا دے، اے اللہ میرے اس عمل کو تیرے علاوہ کسی کا نہ رکھ۔ لہٰذا ریاکاری سے بچنے کا مہینہ ہے، شرک کی تباہ کاریاں بتائی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں یہ بھی کہا قیامت کے دن جو ہے ایک آدمی آئے گا بولے گا اے اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج تاکہ نیک عمل کرے آؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے انسان، اے کافر، اگر میں تجھے دنیا میں بھیجا تو وہی کام کرے گا جسے تجھے روکا جاتا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگو آج عمل ہے حساب نہیں ہے، کل حساب ہے عمل نہیں۔
لہذا جب تک اللہ نے آنکھ کھلی رکھی ہے، صحیح تندرستی ہے، ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا؟ اللہ کو راضی کرنے کا کام کرنا ہے۔ اللہ نے یہی بات کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا نا، سور کتنے مرتبہ پھونکا جائے گا؟ بعض علماء بولتے 3 مرتبہ، بعض علماء 2 مرتبہ، 2 مرتبہ صحیح ہے۔ کون سے؟ ایک تو سب سے پہلے پھونکا جائے گا، پریشان ہو کر بے ہوش ہو جائیں گے، اسے جو ہے نفخۃ الصاعق بولتے اور نفخۃ الفزع کہتے ہیں۔ اس کے بعد اور ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ اپنے قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کوئی بھی رشتہ داری کام نہیں آئے گا، جیسے فرمایا باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹے ماں سے بھاگے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری رشتہ داری قیامت میں کام آئے گی۔ آخرت کی رسوائی کس قدر ہوگی؟ جب جو ہے کفار جہنم بھیج جائیں گے تو کہیں گے دنیا میں ہم صبح سے لے کر شام تک ٹھہرے تھے۔ سورہ نور، خواتین کے لیے ماشاءاللہ اس میں بہت سے پیغام ہیں۔ نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں زنا کو معاشرے سے کیسے ختم کرنا چاہیے وہ بتایا۔ کیسے ختم کر سکتے ہم؟ آج تو ماحول ایسا ہے، اگر آپ سٹی میں اترے رات میں 12 بجے آپ کو زنا کی دعوت دینے والی عورتیں ہر جگہ کھڑی ہوئی ملیں گی۔ اللہ رحم فرمائے۔ بنگلورو میں خود دیکھا ہوں میں، یہ چنئی میں، حیدرآباد میں، اللہ رحم فرمائے۔ بلکہ میرے بھونی تو دبئی میں رہتے تھے، انہوں تو بولتے دبئی کے بازار میں دنیا کی ہر زبان کی زنا کرنے والی اویلیبل ہے۔ یہ ماحول ہے تو زنا کو اللہ نے حرام کیا، نکاح کو آسان کیا، زنا کو مشکل کیا۔ آج ہم رسوم و رواج میں اور دیکھا دیکھی کے ماحول میں آ کر نکاح کو اتنا مشکل کرے، زنا آسان ہو گیا۔ لہٰذا زنا کی طرف لے جانے والے راستوں کو بھی اسلام نے بند فرمایا۔ زنا میں پہلے سزا کیا تھی؟ زنا کرنے والے کو لے جا کے ایک روم میں بند کر ڈالتے تھے۔ اس کے بعد اللہ فرمایا ایسے نہیں، دیکھو زنا کرنے والے کی سزا کیا ہوگی؟ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارنا، کوڑے مت تو بیلٹ سے مارنا اسے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو کیا کرنا؟ اسے جو ہے اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑے مارتے ہیں اور 1 سال جلا کرتے ہیں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہو تو کوڑے مارنا، اور شادی شدہ ہو تو کیا کرنا؟ کنکرے مارنا اسے۔ کنکرے کب مارنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا کے 2 واقعات پیش آئے، ایک کا نام تھا ماعز اور ایک کا نام تھا غامدیہ رضی اللہ عنہما۔ اب یہ دونوں واقعات پیش آئے نا، ہمیں یہ صحابہ زنا کرے بلکہ ہمیں اسے گرا کو نہیں دیکھنا۔ وہ کیوں پیش آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا، لوگوں اگر تم زنا سے بچنا چاہتے ہو تو صحابہ اکرام کو دیکھ لو۔ وہ کیا ہوا؟ زنا ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے یا رسول اللہ زنا ہو گیا۔ اللہ کے نبی کہا جاؤ زنا نہیں ہوا، نہیں زنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! کیا غامدیہ قبیلے کی عورت کا ایمان تھا، جب پیٹ میں بچہ تھا ڈلیوری ہوتے ہی فوراً نبی کے پاس آئے، بولے یا رسول اللہ ذرا پاک کر ڈالو مجھے دنیا میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین تھے، بچہ حرام کا تھا، مگر بولے جاؤ وہ بچے کو دودھ پلانے کا مرحلہ ہے نا وہ ختم ہونے کے بعد آؤ۔ کیسا ایمان تھا دیکھو، ان کو زنا جلاتا تھا اندر سے، بٹھاتا نہیں تھا، احساس گئی۔ اس کے بعد دودھ پلانے کا جو مرحلہ 2 سال کے بعد پھر واپس آئی۔ ہمیں رہتے تو چھٹے سے بس کر چل جاتے تھے، مگر ویسا نہیں تھا وہاں مسئلہ۔ گئے پھر واپس آئے 2 سال کے بعد، 9 مہینے ڈیلیوری کے، اس کے بعد 2 سال دودھ پلانے کے، 3 سال کے وقفہ، مگر وہ دنیا ہی میں پاک ہونا چاہتی ہیں۔ اور ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر آئے، بولے یا رسول اللہ میرا بچہ کھانے کا لائق ہو چکا ہے۔ ایمان دے کیسا ہے؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان افروز عورت کو دیکھا کہ احساس کا گناہ اندر سے جلا رہا ہے، آپ نے فرمایا وہ عورت کو لے جاؤ سینے تک گڑھا کھودو، اور آپ نے فرمایا پتھر مارو۔ دیکھو شادی شدہ کو ضرورت پوری ہو جاتی ہے، پھر بھی زنا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی لیے غیر شادی شدہ کو کوڑے مارنا بیلٹ سے، اور شادی شدہ کو سینے تک گڑھا کھود کے پتھر مارنے کی بات آئی۔ جب پتھر مارے جا رہے تھے تو شاید اتنا زور سے پتھر لگا، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو پتھر جو ہے وہ خون اڑا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت پر بددعا فرمائی، یہ کیا ہے؟ بدترین عورت ہے، یہ زنا کار عورت۔ آپ نے فرمایا خالد رک جاؤ، یاد رکھو یہ عورت کوئی معمولی نہیں ہے، احساس گناہ نے اس کو جلایا۔ 3 سال کے بعد وہ نبی کے پاس آئی، آپ نے فرمایا
اگر اس ایمان افروز عورت کی توبہ مگر مدینے والوں میں تقسیم کروں، اس ایمان والی عورت جو کی برکت سے اللہ تعالیٰ مدینے کے 70 گنہگاروں کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ اتنا بڑا یہ تھا، لہذا سمجھ میں آیا کہ زنا بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت میں یہ بتایا کہ ایسا ہوگا زنا عام ہو جائے گا۔ وہ ماحول اللہ نہ لائے، ہمارے نسلوں میں نہ دکھایا، مگر ہے یہ ماحول ہے، زنا اتنا عام ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا لوگ جاتے رہیں گے روڈ پر، گدھا گدھی جیسے زنا کرتا ہے ویسے زنا کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اس وقت حیا رکھنے والے لوگ بولیں گے جاؤ ذرا دیوار کے پیچھے چپ کر لیو نا ذرا، ایسا۔ اور یہ زنا جو خطرناک ہوتا ہے، یہ لوگ، اور یہ دیکھو جو لوگ سود کھاتے نا ان کو یہ سننا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جو لوگ سود کھاتے نا اتنا بڑا گناہ ہے، آپ نے کہا جو آدمی سود کھاتا ہے گویا وہ اپنی ماں سے 30-25 مرتبہ زنا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ لہٰذا اپنے غیر شادی شدہ بچوں کو سنبھال کے رکھو، ان کو فون نہ دو، ان کی ذہنی تربیت کرو، تنہائی کے کیا گناہ ہوتے ہیں مکمل طور پر اس کو دیکھو۔ اور یہ بات یاد رکھو، آج میں تقریر کروں، اگر کوئی زانی فوراً زنا چھوڑ دے ہو نہیں سکتا، ہر چیز آہستہ آہستہ ہی مکمل طور پر ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کے بعد فرمایا پاک دامن عورتوں اور مردوں پر الزام نہیں لگانا چاہیے، اور جو لوگ پاکیزہ دامنوں پر جو ہے الزام لگاتے ہیں 80 کوڑے مارنا چاہیے۔ یہ شادی شدہ کو کوڑے مارنا، غیر شادی شدہ کو پتھر مارنا، یہ انڈیا میں نہیں ہو سکتا ہے۔ کہاں ہوتا؟ اس کے لیے مسلمانوں کی حکومت ہونا، مسلمانوں کا امیر ہونا۔ مگر چونکہ ہم غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں تو یہاں سزا نہیں ہے۔ زنا کرنے والا بھی پھر رہا ہے، مرڈر کرنے والا بھی پھر رہا ہے، اور ریپ کرنے والا بھی پھر رہا ہے۔ اسلام نے جو سزائیں دیں ان سزاؤں کو ہم غلط سمجھتے، مگر یہ سزائیں رحمت ہیں، عقل کے مطابق ہیں، اور معاشرے سے جو ہے زنا کو پاک کرنے والے ہیں۔ مدینہ میں 5 سال قیام کے دوران میں نے ہر سزا دیکھی۔ قتل کا مطلب قتل، اور چوری کا ہاتھ کاٹتے نا وہ، اسی طریقے سے مطلب کیا ہے کوڑے مارنا، سب میں نے اپنے دیکھا۔ تب کیا ہوتا ہے اس معاشرے میں جب جہاں جرائم ہوتے نا، اسلامی سزاؤں کو اگر وہاں نافذ کرے تو جرائم کم ہو جاتے۔ سعودی ایئرپورٹ پہ اترو، اور ایئرپورٹ پہ اترو، وہاں لکھا ہے اگر کوئی بھی جو ہے یہ اسمگلنگ کرے گا، افیون گانجا لے جائے، اس کی سزا موت ہے۔ اگر کوئی لے کر آئے سیدھے سزا موت۔ اگر اس طریقے سے اگر ہم ان سزاؤں کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اسلامی حکومت ہونا، اور دوسرے مسلمانوں کا امیر بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد واقعہ کا اتنا لمبا جو ہے مکمل طور پر ذکر آیا۔ واقعہ کیا ہے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس ہو رہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی دبلی پتلی، ان کا وہ ہودج بولے تو یہ اونٹ پر جو ٹوکری بولتے اس میں بیٹھی تھی وہ۔ کہا کہ پورا قافلہ جو ہے کیا کر رہا تھا، مطلب آرام کر رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتر کر جو ہے مطلب کیا ہے قضاء حاجت کے لیے گئی۔ جا کر آتے ہوئے ان کا ہار گم ہو گیا۔ وہ ہار گم ہو گیا بولے تو مستح ساتھ میں تھیں، بولے ہار گم ہو گیا ہے، چلو جا کے ہار واپس لا لیں گے۔ وہ ہار لینے گئے، ادھر صحابہ اکرام کیا دیکھے، وہ ہود نیچے تھا، اٹھا کے اوپر رکھے، بولے عائشہ تو بیٹھنا نہیں بیٹھنا دونوں برابر نہ، وہ ہودج اوپر رکھ کر مدینے کو پہنچ گئے۔ ایسے کمینے تھے منافقین، عورتوں کے فتنے میں پڑنے والا یہ سمجھتا کہ سارے لوگ ویسے ہیں، تو اس لیے کیا بولا، مدینے میں جاتے ہی عائشہ نے نعوذ باللہ بدکاری کر لی ہے۔ کس کے ساتھ؟ وہ صحابی کا نام آیا، ان کا نام ہے صفوان رضی اللہ عنہ۔ اصل میں کیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جنگ میں آتے ایک آدمی کو پیچھے رکھتے، کیوں بولے تو کوئی چھوٹ گیا تو وہاں سے واپس لے کر آ جاؤ۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پیچھے آیا، دیکھا عائشہ اکیلے بیٹھی ہیں، میں اس کے بعد کیا کیا، کچھ بھی نہیں بولا، لا کے اونٹ کو سامنے بٹھا دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جیسے ہی ان کی میرے اوپر نظر پڑی، میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور میں نے پردہ کر لیا۔ پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے، مگر اس سے پہلے پردے کے احکام نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پاس دیکھتے اگر جو ہے بھونی گاڑی چلایا تو سالی پیچھے بیٹھ جاتی لکو، ایسا ہے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے ماحول، لیکن وہاں نہیں تھا۔ اللہ اکبر، کیا صفوان، کیا عائشہ۔ حضرت صفوان نے جو ہے اونٹنی کو نیچے کیا، حضرت عائشہ بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر، پاک دامنی کا یہ عالم، وہاں سے پورا صفوان رضی اللہ عنہ مدینہ تک چل کر آئے، بیچ میں بیگ نہیں رکھے، گیپ میں نہیں بیٹھے، معلوم تھا عائشہ ماں ہیں، ماں کے درجے میں آتی ہیں۔ آ کر پہنچتے ہی مدینے کا پورا ماحول زہر آلود ہو گیا۔
اگر میری بیوی پہ آپ کے بہن پہ الزام لگا تو کتنا غصہ آتا، ہمیں گنڈیاں کھولنے کے مارنے کو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو چنتا ہے تو نبی کی بیویوں کو بھی چنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، مگر ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ڈٹ کر حالت کا مقابلہ کیا، کچھ بھی نہیں بولے۔ اللہ کے نبی بلا کر پوچھتے ہیں میری بیوی عائشہ کے بارے میں کیا کرے تمہیں؟ بولے یا رسول اللہ آپ کی بیوی کے بارے میں ہم کہتے کچھ بھی نہیں، آپ کی بیوی تو بہت بھولی بھالی۔ بریرہ نے تو کہا اتنی بھولی بھالی میں عائشہ رضی اللہ عنہ آٹا گونتی رکھ جاتی، بکریاں کھا جاتی، بس نہ دن میں نکلتی، نہ عمرے کو جاتی، نہ حج کو ایک ہی مرتبہ گئی، بولتے ہمیشہ گھر میں رہتی۔ اتنی حیا تھی، عمر کو دفن کرنے کے بعد بھی وہاں سے پردہ کر کے گزرنے والی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اللہ اکبر، کیا بولیں؟ آج عورتوں میں نام عائشہ ہے مگر عائشہ کا کردار نہیں ہے، نام عائشہ کی وہ حیا نہیں ہے عورتوں میں۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے ماحول پورا خراب ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے نیند اڑ گئی، راتوں میں نیند نہیں آتی، اللہ کے نبی جا کے سلام کرتے عائشہ کو، وعلیکم السلام بولتے، دیکھو ہماری بیوی ابھی کبھی بیمار ہو گئی تو پوچھتی امی گھر چھوڑتے ہیں کہ کیا تم نے امی گھر میں چھوڑنا، یہاں سے رہو تمہیں؟ نہیں، اللہ کی نبی کو دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئی، 50 دن کا مرحلہ، بولے یا رسول اللہ طبیعت خراب ہوتی ہے امی گھر بھیج جاتے کیا؟ بولے خوشی سے بھیجے، چلے گئے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی جاتے سلام کرتے، خاموش ہو جاتے، اللہ اکبر، 50 دن کے بعد بولتے رات بھر نیند نہیں، بخار آ جاتے، ایسا ہی چلتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر دن گزرتے رہے، اللہ تعالیٰ 10 آیتیں اتارا، اے منافقین تم نے عائشہ کو گرانے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائشہ کو جو ہے اٹھا دیا۔ کیا اٹھایا؟ اللہ پوچھتا ہے جب تم اس عورت کے بارے میں سنے نا تو بولنا تھا معاذ اللہ، سبحان اللہ، یہ تو جھوٹ ہے، اور عائشہ پر الزام لگانا گویا اللہ پر حملہ ہے یہ، اور بولتے عائشہ پر الزام لگانے والا کافر ہے۔ ابھی ایران کا صدر مرا 80-85 سال کا، لوگ انا للہ لکھ رہے ہیں، لوگ جو ہے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، لوگ شارٹس بنا رہے ہیں، مگر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شیعہ عائشہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، بولتے عائشہ کافر ہے، عائشہ بدکار ہے، بولتے قیامت کے قریب میں مہدی آتا، عائشہ کو قبر سے نکل کے کوڑے برسائے گا، اور جب بھی قنوت میں شیعہ دعا پڑھتے بولتے اے اللہ تو لعنت کر ابو بکر پر، عمر پر، عائشہ پر، حفصہ پر۔ تو ایسے ہمارے نبی کے ماں، ہمارے نبی کی بیوی اور ہمارے نبی کے صحابہ کو دشمن بولنے والے، جہنم بولنے والے مسلمان ہو سکتے کیا؟ مکمل طور پر سوچنا چاہیے۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتری ہیں، 10 آیتیں، اللہ کے نبی گئے جا کر بولے عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ اکبر، آسمان سے۔ اس کے بعد ابو بکر کے بیوی بھی ام رومانہ اور جو ہے ابو بکر بھی ہیں، ماں بولی بیٹی جاؤ سب سے پہلے رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ ایمان دیکھو کیسا ہے۔ اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں تو رسول اللہ کا نہیں، سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کروں گا میں، جس نے مجھے ماشاءاللہ 7 آسمانوں کے اوپر سے مکمل طور پر کیا کیا؟ پاکیزہ بنا کے بھیجا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کسی گھروں میں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ۔ لوگ جا کو ایسا چوراں کی جگہ دروازہ مارتے، اجازت ہونا کیا کرنا؟ دروازہ مار کنارے کھڑنا۔ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ 3 مرتبہ اجازت لینا، چوتھے مرتبہ واپس ہو جانا۔ کون اندر دلندہ نہیں، باہر جاتے نہیں تمہیں، یہ ایسا نہیں بولنا۔ 3 مرتبہ، بعض صحابہ تو ایسے تھے تابعین، 3 مرتبہ دروازہ مارتے، چوتھے مرتبہ واپس آ گئے تو پتہ آیت پہ عمل ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے وہ کہا جا رہا ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کی حفاظت، عید کے دن خصوصاً ہماری خواتین عید کے دن آتی نا تو صحابہ کرام کیا کہتے ہیں، تابعین ایسا اپنے انگوٹھے کو ایسا رکھ کے الحمدللہ جاتے عیدگاہ کو، اور ایسے ہی اپنے جو ہے نگاہوں کی حفاظت کرتے۔ اور ایک بات بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عورت کو جو ہے کیا اپنا پورا بدن چھپا کر رکھنا چاہیے سوائے وہ جو ظاہر ہو جائے، الا ما ظہر منہا۔ لوگ بولتے چہرہ بھی ہاتھ بھی کھلا رکھ سکتے ہیں، بولتے اس کی تفسیر وہ نہیں ہے۔ تفسیر کیا؟ عورت کپڑے پہنی، برقع پہنی، برقعے میں سے اگر کہیں کہیں اس کا کپڑا شرعی وغیرہ دکھ جاتی وہ مراد ہے اس سے۔ ایسا نہیں بولنا کہ چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھے تو چلتا ہے، چہرہ چھپانا ضروری ہے، اور چہرہ آج کل کے زمانے میں تو چھپانا، ہم خواتین کو دیکھتے وہ نوز پیس بننے کو، یہاں پن لگا لے کو کیا کرتے، یہاں مطلب ماسک ڈال لیتے۔ یہ ماسک بڑا فتنہ ہو گیا ہے، کووڈ-19 کے بعد سے ہماری عورتوں کے لیے بڑا فتنہ بن رہا ہے۔ اور بعض خواتین کو دیکھتے ہیں کہ وہ چندی بن لیتے، یہ پورا نظر آتا ہے نہیں۔ عورت کیا کرنا؟ مکمل طور پر پردہ کرنا۔ بلکہ آج ہمارے عورتوں کے برقعے ایسے ہیں اس کے اندر ریاکاری ہے،
برقعے کے لیے اور ایک برقع چاہیے۔ برقعے کا مطلب کیا ہے؟ بھڑکیلا نہیں ہونا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے، اگر دنیا میں اگر تم نور حاصل کرنا چاہتے ہو مسجد کا ہو، شاید آپ لوگ فجر میں آتے ہوئے دعا پڑھتے رہوں گے اللہم اجعل فی قلبی نورا، بارش کا فلسفہ بتایا، منافقین کا وصف بتایا، اللہ نے یہ بھی بتایا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ خلافت بھی دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی 30 سال خلیفہ بنے، اور ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے حضرت علی اور حسن کے چلے جانے کے بعد دنیا میں سب سے بہترین بادشاہ کون تھے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کو پانے کے لیے ایمان ہونا، عمل صالح ہونا، عبادت کرنا، شرک بھی نہیں کرنا، اور 3 اوقات میں دوسروں کے گھروں کو نہیں جانا، نماز فجر کے وقت، دوپہر کے وقت اور نماز عشاء کے بعد۔ علماء بولتے اس وقت میں دوسروں کو فون بھی نہیں کرنا۔ بڑے عمر کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی پردہ کریں، اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ گھر میں داخل ہو تو کیا ہو؟ سلام کر کے جاؤ۔ آج کل دیکھتے ہیں ہمارے گھر ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، گھر ہے، گھر میں برکت نہیں۔ گھر میں سکون کب آتا؟ جب اس گھر میں رہنے والے دینداروں پورے رہنا، ایک نہیں، باپ بچے سب مل کر ماشاءاللہ۔ اور گھروں میں برکت کب آتی؟ اس میں کمانے والے حلال کے ہونا، شریعت کی پابندی کرنے والے ہونا، دیندار ہونا۔ گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے جاؤ۔ ہمیں ایسے جاتے رہے کیلے پھینک ڈالتے، یہ کرتے وہ کرتے، ایسا نہیں۔ اور گھر میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا استقبال کرے۔ آج کل کیا ہے، وہ جا کے دروازہ مارے، سیریل چلتا ہے، ریموٹ لے کے بیٹھ رہتی ہے، آگے کھل کے واپس چلاتی نہیں۔ آج کل عورتوں کو اپنے شوہر کا اچھے سے استقبال کرنا بھی نہیں آتا۔ یہ سب ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ اور اللہ نے آخر میں چیز بتائی، دیکھو معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے تو اللہ کی بات پر چلو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر چلو۔ اگر معاشرے کی اصلاح کرتے ہوئے رسول اللہ کا طریقہ تم چھوڑ دو گے، فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جو باتیں کہیں اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے رمضان کے دوسرے تک پہنچایا، صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ رمضان کے آخری عشرے تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے آخری عشرے کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری عشرے میں جانے سے پہلے آپ لوگ اپنے خاندان میں، اپنے گھر والوں میں کسی سے بھی لڑ لی ہیں تو ان سے معافی مانگ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ معافی مانگنے کے بعد ہی اللہم انک عفو پڑھے تو اللہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔